تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی ہے، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ما یقول لنا ان نتکلم بہذا، اس معاملے میں ہم کوئی لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، وہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور اس حالت کردار میں ملک سو سبحانک، یہ بات بڑی عجیب ہے، ہمارا ذہن نہیں مانتا، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زنت امرأة نبی قط، جتنے بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اللہ کے کسی پیغمبر کی بیوی کا کردار مشکوک نہیں تھا۔ جس طرح اللہ کا پیغمبر پاک ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے نکاح میں آنے والی بیوی بھی پاک ہوتی ہے۔ سبحانک، یہ بات بڑی عجیب ہے، ہمارا ذہن نہیں مانتا ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور کردار غلط ہو، نہ ہمارا عقل نہیں مانتا۔ حاضر یہ بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا۔ اب تفصیل میں نہیں سنانی، اشارہ عرض کرنا تھا وہ کر دیا۔ سبحان، قرآن پاک میں کہاں آتا ہے جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے۔ سبحان، قرآن میں کہاں آتا ہے جو معاملہ بڑا عجیب ہو، انسان کی عقل سے ماورا ہو۔ اب لاسے میں سفر کر کے واپس آ جانا 7 آسمانوں سے اوپر مسجد اقصی تک، یہ ہے تو واقعی معاملہ بڑا عجیب کہ چند لمحوں کے اندر اتنے سفر قطع ہو جانا، چونکہ واقعہ عجیب تھا، اللہ نے شروع بھی سبحان سے کیا۔ تیسرا پوائنٹ، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے چند لمحوں میں اتنا طویل سفر کر کے واپس تشریف لے آئے۔ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھ کر آپ کو اللہ کا شریک سمجھ لے۔ فرمایا نہیں، سبحان، رات کے چند لمحوں میں اتنا لمبا سفر کرنا برحق، 7 آسمانوں سے اوپر جانا برحق، واپس بھی آنا برحق، لیکن اتنی شان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک نہیں بنے۔ سبحان، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ عجیب بات، جب ساری مخلوق میں سے سب سے بڑی شان والے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے شریک نہیں ہے، تو مخلوق میں سے کس کی جرأت ہے جو اللہ کریم کا شریک ہونے کا دعویٰ کر سکے؟ 17ویں پارے کا حوالہ ہے بڑا عجیب۔ سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ میرے سامنے 17واں پارہ رب العالمین کی لعنت کتاب میرے سامنے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 29، مخلوق میں سے خیال سے سنیے گا، فرشتوں میں سے
انسانوں میں سے مخلوق میں سے جو بھی یہ کہے گا کہ میں الہ ہوں، میرا سجدہ کرو، میری عبادت کرو، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں داتا ہوں، میں غریب نواز ہوں، مخلوق میں سے جو الہ ہونے کا دعویٰ کرے فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم میں اللہ ایسی بات کرنے والے کو جہنم کے عذاب میں ڈالوں گا۔ الہ ہونے کا دعویٰ مخلوق کی زبان پر نہیں سجتا، یہ دعویٰ رب العالمین کی ذات کے لئے ہے۔ اب خیال اعلان کروایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، چھٹا پارہ سورت کا نام سورت الانعام، آٹھواں پارہ سورت کا نام سورت الانعام، یہ مکمل ہو رہی ہے کل آیت نمبر 162۔ اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یقیناً میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی صرف اللہ کے لیے، نمبر 2 میری قربانی بھی صرف اللہ کے لیے، نمبر 3 ومحیایا میری ساری زندگی اللہ کریم کے لیے، نمبر 4 ومماتی اللہ، اور میری موت بھی صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آگے خیال یہ بھی اعلان سان کر دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لا شریک لا، اللہ کریم کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الاولین ہونا برحق، سید الآخرین ہونا برحق، خاتم النبیین ہونا برحق، خاتم المرسلین ہونا برحق، خاتم المعصومین ہونا برحق، امام الانبیاء ہونا برحق، امام المرسلین ہونا برحق، لیکن اتنی شان کے باوجود میں اللہ کا محبوب بھی اللہ کا شریک نہیں ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو بیان کرتے وقت اللہ نے سب سے پہلے فرمایا سبحان، میرے محبوب کی شان پر حق ہے، معجزہ پر حق ہے، لیکن میرا حبیب بھی میں اللہ کا شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب خیال لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس جانا، 7 آسمانوں سے اوپر جانا، یہ جسمانی طور پر نہیں تھا، روحانی معراج تھا۔ سوال کیا سنایا؟ معراج جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا۔ نا جسم ہمارا دنیا میں موجود ہے، نیند آ گئی ہے، روح عالم بالا کی سیر کر کے واپس آ جاتی ہے۔ نیند کے اندر ہم بھی کئی علاقوں کے سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر روحانی تھا پھر کمال نہیں بنتا۔ روح کا جانا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ روح بھی جائے جسم بھی سام جائے، دونوں اکٹھے ہیں۔ اللہ کریم نے لفظ کون سے استعمال کیے؟ سبحان الذی اسریٰ۔ اسراء کا جو لفظ ہے، خیال اسراء کا جو لفظ ہے یہ صرف روح کے لیے نہیں آتا، روح
اور جسم کے مجموعے کے لیے آتا ہے۔ اس بات پر دوستوں نے غور کیا، اسراء کا لفظ روح اور جسم کٹھے اور اس پر آتا ہے۔ قرآن پاک کی دلیل یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الشعراء، بڑے حوالے ہیں۔ سورت الشعراء، یہ میں نے سورت الشعراء کھولی ہوئی ہے، رب العالمین کے قرآن پاک میں سے دلیل دینے لگا ہوں۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا، میرے پیارے پیغمبر، ان اسر بعبادی، میرے مظلوم بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جا، فرعون تمہارے پیچھے رہے گا۔ الفاظ کون سے ہیں؟ ان اسر بعبادی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مظلوم قوم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے، جسم وہاں چھوڑ دیے، صرف روحیں لے کر چلے تھے، روح اور جسم کھٹا۔ بارہ پارہ، سورت کا نام سورت ہود، یہ میرے سامنے 12واں پارہ سورت ہود کھلی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ، آیت نمبر 81، قالوا یا لوط انا رسل ربک، حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر فرشتے حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کون تو میری بد کردار ہے، مد سے برا کام کرنے والا، اور یہ حسین و جمیل نوجوان مہمان بن کر گھر میں آ گئے۔ قصہ نہیں سنا، قوم دوڑتی ہوئی آئی، مہمانوں کو باہر نکال۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ قال لو ان لی بکم قوة او آبی الى رکن شدید، کاش میری قوم والوں تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کی میرے اندر طاقت ہوتی، میں تنہا یا کوئی پتھروں کا بنا ہوا مسعود قلعہ ہوتا، مہمانوں کو لے کر قلعے میں گھس جاتا۔ مہمان کیا کہیں گے؟ تمہاری جو بیویاں ہیں، میری روحانی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو چھوڑ کر میرے دروازے میں بھاگ گئے، اس ظالم و حیا کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، مہمان بول اٹھے، قالوا یا لوط انا رسل ربک، ہم انسان نہیں، تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم تو آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے نورانی فرشتے ہیں، انسان کی شکل بن کر آئے ہیں۔ جھگڑا ہی ختم، زندہ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے کہ یہ نورانی فرشتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ مردے پھر کیسے عالم الغیب ہے؟ یہ سبق نہیں، آگے چلیے۔ لَئِن يَصِلُوا إِلَيْكَ، قوم والے دروازہ توڑنا چاہتے ہیں، قریب آنا چاہتے ہیں، آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ مہمان فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، جو آپ کے متعلقین ہیں ان کو لے کر راتوں رات نکل جا، یہ بستی چھوڑ دے، اس بستی پر عذاب الہی آنے والا ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ
اب یہ معنی نہیں ہے کہ جو آپ کے متعلقین ہیں صرف ان کی روحیں لے جا جسم یہاں چھوڑ دے، نا، روح جسم سمیت۔ اگلا جملہ ہے، اب کیا خلاصہ سمجھ آیا؟ اسراء کا لفظ کس پر آتا ہے؟ جسم اور روح سمیت۔ تو اب آپ دوستوں نے کیا سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر صرف روحانی تھا یا جسمانی بھی تھا؟ جسمانی بھی تھا، جسم کا تھا۔ تیسرا انداز، سبحان الذی اسرا بعبدہ، شریکوں نے پاک سمجھو اللہ کو جس اللہ نے سیر کرائی ہے بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ عبد، عبد روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں بندہ۔ تو عبد سے بھی سمجھ آیا کہ میرا روحانی نہیں تھا، میرا جسمانی تھا۔ مفسرین کرام نے بڑا عجیب جملہ لکھا، چلو میں ایک حوالہ سنا دوں پھر میں یہ جملہ سناتا ہوں۔ عبد صرف روح کو نہیں کہتے، روح اور جسم کا مجموعہ۔ 29واں پارہ، سورت کا نام سورت الجن۔ رب العالمین نے فرمایا یہ میرے سامنے سورت الجن کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 19، فَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ یدعو، اللہ کریم کی طرف بلانا شروع کرتا ہے، لوگوں درباروں کے سجدے چھوڑ دو، لات منات و فقیرنی کی عبادت چھوڑ دو، آؤ اللہ کے در کی طرف۔ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے میرا محبوب، کادو یکونون علیہ لبدا، سارے چاروں طرف جمع ہو کر میرے بندے کو ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب عبداللہ اللہ کا بندہ صرف روح کو کہا گیا؟ نہ، بڑے حوالے ہیں قرآن میں۔ آئیے سبق پر، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ نے سیر کری اپنے بندے کو، عبد کہا تو مسئلہ سمجھ آ گیا، میرا صرف روحانی نہیں تھا، میرا جسمانی تھا۔ اور جملہ اللہ کریم کے قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ اللہ قرآن پاک کے اندر جب بھی اپنی نعمت کا ذکر کرے پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے، نعمت کا ذکر تو پیغمبر کے عبد اور بندے ہونے کا ذکر، اس پہ راز ہے۔ پہلے حوالہ سنیں، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، رات کے چند لمحوں میں بیت المقدس لے جانا، سات آسمانوں سے اوپر لے جانا، واپس لے آنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا انعام ہے۔ انعام کا ذکر، نعمت کا ذکر تو پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر، اسرا بعبدہ۔ اگلی سورت، سورت کا نام سورت القحف، 7 والی سورت، پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں،
صرف اللہ ہی کے لیے ہے. جس اللہ کریم نے کتاب اتاری ہے کس پہ اتاری ہے؟ اب قرآن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے نعمت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد اور بندے ہونے کا ذکر کیا. قرآن بڑی نعمت ہے پر قدر قرآن دی ایک جان جے دنیا دار نبی نے آنکھوں کے نبی نے نا ہماری زبان میں کہتے ہیں ہاں دا اندھا. قرآن پاک کے لفظ 17واں پارہ سورت کا نام سورت الحج. فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آیت نمبر 46. لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں سینے والے دل اندھے ہو گئے ہیں. قدر قرآن دی ایک جانن جو دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. قرآن کی قدر. ایک آدمی نے طلاق اٹھا لی. جب میری بیٹی جوان ہوئی رشتہ طے ہو گیا. شادی کے وقت بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے جہیز میں پوری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا. اگر میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں پوری دنیا کا مال نہ دیا پوری دنیا کی دولت نہ دی تو میری بیوی کو طلاق. لوگ کرے لیتے ہی طلاق کا پہلے چاہیے مسئلہ بعد ہی پوچھا. طلاق اٹھا لی بچی جوان ہوئی رشتہ طے ہو گیا شادی کا وقت آیا. اب والد پریشان ہو گیا. میں تو غریب آدمی ہوں بیٹی کو جہیز میں پوری دنیا کا مال اور خزانہ نہیں دے سکتا. بیٹی کا گھر آباد ہوگا اپنا گھر اجڑ جائے گا بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا. عالم والے ہوتے ہیں. میں سندھ اور بلوچستان جاتا ہوں تو ہندو بھی ہمارا بیان سننے کے لیے آتے ہیں. میں نے سنایا تھا جھل مکسی بلوچستان میں ایک دوست ہندو کو لے کر آیا. اس نے میرا بیان سنا قرآن کے حوالے سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. شادی شدہ تھا والدین نے گھر سے نکال دیا. بیوی بچے ناراض ہو گئے. اس نے کہا سب کو چھوڑ دوں گا اب کلمہ نہیں چھوڑوں گا. اب وہ کراچی میں ہوتا ہے. وہاں کے ایک مکسی خاندان کے بڑے آدمی نے اس کو بیٹا بنا لیا. ہندو بھی آتے ہیں. ملاقاتیں بھی ہماری ہوئی. سکھوں سے ملاقاتیں ہوئی. گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں مجھے ساتھی اندر لے گئے کئی دفعہ. سکھوں سے ملاقاتیں ہوئی. فاروق آباد کے قریب مریم آباد عیسائیوں کا مقدس مقام ہے پاکستان میں. وہاں ہم پہنچے. میلہ لگا ہوا تھا. پادریوں سے ملاقاتیں ہوئی. عیسائیوں سے ملے. رب کائنات کی قسم کسی ہندو کی زبان سے میں نے اپنے پنڈت کا گلہ نہیں سنا. کسی سکھ کی زبان سے اپنے گرو کا گلہ نہیں سنا. کسی عیسائی کی زبان سے اپنے پادری کا گلہ نہیں سنا. یہ ہم مسلمان ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مسجد سے باہر نکل کر اسی امام اور خطیب کا گلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے پیچھو نمازاں پڑھیا گلے اسے لکھی تھے. ماشاءاللہ ہائے المیہ ہے نا. یہ نہیں سوچا مولوی صاحب رام لاگو ہوئے جیدے ہو مولوی صاحب
یہ گل سمجھ نہیں گئی مولی سے اب چی گئی تو اڑے گوئے مر مجھو مولی سے ہم پیچھے کوئی نہیں کر سکتا ہے موہاتے کر چھوڑو ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا مسئلہ سن لو کتاب میرے پاس ہے رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ گجرا والے ان کے استاد ان کے شیخ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مسلمان علماء حقہ کا گلہ کرتے ہیں اللہ موت کے بعد قبر میں ان کا چہرہ کعبے سے پھیر دیتا ہے یہ بد نصیب کا بندے کا منہ کعبے تو نہیں ہونا چاہیے جڑا علماء کے گلے کرے گا عالم عالم ہوتے ہیں عالم کوئی فرشتہ نہیں کہ گناہ اور غلطیوں سے پاک ہو غلطیوں سے پاک تو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بندے سے کہو یہ طلاق اٹھائیے نہ کہ بیٹی کو پوری دنیا کا مال و خزانہ دوں گا جہیز میں نہ دیا تو بیوی کو طلاق دیا امام صاحب نے فرمایا بندے کو کہو بیٹی کو رخصت کرتے وقت جہیز میں اللہ کا قرآن دے دو سمجھو پوری دنیا کا خزانہ دے دیا قرآن ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب پہلی آیت اللہ نے قرآن والی نعمت کا ذکر کیا تو انہیں محبوب کے بندے ہونے کا ذکر کیا اگلی سورت کا نام سورت مریم پہلی آیات فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا 120 سال کی عمر میں بیٹے کا مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت اور انعام ہے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر بیٹے والے انعام کا ذکر کیا تو فرمایا ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا یہ بیان ہے تیرے رب کی رحمت کا رحمت کس پر کی تھی عبدہ اپنے بندے پر خلاصہ کیا ہے بڑے والے ہیں جہاں اللہ اپنے انعام اور نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے عبد اور بندے ہونے کا ذکر کرتا ہے راز کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی نعمت اور انعام دے کر اس کو عبدیت سے نکال دے نہ انعام جتنا بھی آ جائے میرے پیارے پیغمبر پر وہ عبد ہے اللہ معبود ہے اگلی بات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کس وقت ہوا فرمایا اللہ نے رات کے چند لمحوں میں یہ سفر کرا دیا اللہ یہ سفر دل کو بھی کرا سکتا تھا دل کو اللہ نے سفر نہیں کرایا اگر دل کے وقت اب آپ توجہ دل کے وقت جبریل امین سواری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے سواری جا رہی ہوتی تو دیکھنے والوں کے لیے امتحان کوئی نہ بنتا امتحان تب بنا جب اللہ نے رات کو یہ سفر کرایا نہ ماننے کی وجہ سے ابو جہل صدیق بن گیا اور ماننے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق بن گیا اگلا جملہ اللہ کے ہاں وہ ایمان معتبر ہے جو غیبانہ ایمان ہو جملہ سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف
لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم مرتبہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کو پکا کرنے والی ہے، منزل مقصود جنت پہنچانے والی ہے۔ اللہ متقین کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جن کا ایمان بالغیب ہے، اللہ کو نہیں دیکھا مان لیا، فرشتوں کو نہیں دیکھا مان لیا، جنت کو نہیں دیکھا مان لیا، جہنم کو نہیں دیکھا مان لیا، قیامت کو نہیں دیکھا مان لیا، سارے قیامت کے جو حالات ہیں قرآن و سنت کے اندر ان کو نہیں دیکھا اور مان لیا۔ ایمان اللہ کے ہاں وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو، اس لیے اللہ نے رات کو یہ صبر کرایا تاکہ ایمان بالغیب کا پتہ چل جائے کہ بغیر دیکھے میرے محبوب کی زبان سے سن کر ماننے والا کون ہے۔ اگلا جملہ، سورت کا نام سورت القدر، یہ میرے سامنے آخری پڑھا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کریم نے قرآن نازل کیا تو رات میں، رمضان شریف آخری اشرا، آخری اشرے کی تعداد راتیں 21، 23، 25، 27، 29، ان تمام راتوں میں سے ایک رات کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن کی رات کو اللہ نے اتارا، معراج کی رات کو اللہ کریم نے کرایا، کیونکہ دن کی نسبت اللہ کو رات سے پیار زیادہ ہے۔ 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المزمل۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ چادر لپیٹنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کھڑے ہو جائیے۔ اب رات کے 3 انداز، ایک حصہ نیند کرو 2 حصے جاگو، یا 2 حصے نیند کرو 1 حصہ جاگو، یا آدھی رات نیند کرو آدھی رات جاگو، جو بھی طریقہ اختیار کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رات کو کھڑے ہو کر کام کیا کرنا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھنا آپ کا کام ہے، سننا اللہ کریم کا کام ہے۔ تہجد سو کر اٹھنے کی نماز کو کہا جاتا ہے۔ قرآن نازل بھی رات کو ہوا اور آپ کو پڑھنے کا حکم بھی اللہ نے خاص طور پر رات کو دیا۔ اگلا جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دن کو ہوئی ہے۔ اس بات پر غور نہیں کیا دوستوں، صبح ہونے والی تھی، دن کہہ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دن کو ہوئی۔ اللہ نے معراج والا سفر رات کو کرایا تاکہ دونوں میں برابری ہو جائے، ایک فضیلت دن کو مل جائے اور دوسرا شرف رات کو نصیب ہو جائے۔ آگے چلیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، یہ پہلی بیعت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الحتیم، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حتیم میں سویا ہوا تھا۔
کی بادشاہی. حج اور عمرے پر ساتھی اکٹھے ہونا تو ہم سے پوچھتے کہ وہ ستون کہاں ہے؟ تو کون سا ستون؟ وہ جہاں ام ہانی کا گھر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سوئے ہوئے تھے اور معراج ہوئی تھی. لوگ وہاں حرم شریف میں ستون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ام ہانی کے گھر والا مشہور ہے کہ ام ہانی کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے اور معراج ہوا. اب یہ پتہ نہیں کہ ام ہانی کون ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، پترے آپ تھی، چچا صاحب بہن. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کہا چاچا مجھے ام ہانی کا رشتہ دے دے، شادی کر لوں. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت دیکھ کر اپنی بیٹی ام ہانی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا. جس نوجوان لڑکی کے رشتے کا انکار ہو چکا تھا حضور اس کے گھر میں کیسے سوئے ہوئے تھے؟ پتنی گھر سمجھی بھی ہے کہیں دوستوں. حاجی عزت اللہ خان مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے دل پر درس قرآن تھا مہانا. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے یہی مقام بیان کیا درس میں من المسجد الحرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور بخاری شریف میں لفظ ہے انا فی الحتیم میں حتیم میں سویا ہوا تھا. حاجی صاحب کا ایک آدمی تعلق والا تھا، وہ کسی کام سے آیا ہوا تھا، اب نام مجھے یاد نہیں رہا اس کا. وہ سید تھا، شاہ صاحب تھا اور تھا اہل تشیع. اس نے بھی میرا درس قرآن وہاں محفل میں بیٹھ کر مکمل سنا. جو درس قرآن مکمل ہوا تو اس نے حاجی صاحب کو کہا کہ آج تک تو ہم نے اپنے مسلک میں یہ سنا ہے کہ معراج کا سفر ام ہانی کے گھر سے ہوا اور آپ کے خطیب صاحب نے یہ حوالہ دکھایا ہے قرآن کا اور حدیث پیش کی ہے. مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں اپنے شیعہ عالم سے جا کر پوچھوں گا. جنڈا والا سے وہ روانہ ہو گیا سرگودا. سرگودا کے اندر ایک بہت بڑے اہل تشیع کے عالم ہیں محمد حسین ڈھکو صاحب، ہے وہ وہابی شیعہ. وہابی شیعہ ان میں بھی گروپ ہے نا. تو خیر وہ وہاں گیا. جب اگلے مہینے ہمارا درس قرآن کا دن آیا تو وہ شاہ سے آ گیا. ایک تو وہ ڈھکو صاحب سے بہت زیادہ کتابیں میرے لیے لایا، ان کے لکھی ہوئی آج بھی ہے میرے پاس، لائبریری میں پڑھی ہے. اور اس نے وہاں جا کر ان کو کہا کہ ہمارے ایک دوست کے پاس درس قرآن کی محفل تھی، اس نے یہ مسئلہ بیان کیا. ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے اپنے علماء سے کہ ام ہانی کے گھر سے معراج ہوا تھا، وہاں سوئے ہوئے تھے. اور اس حتیم نے کہا کہ نہیں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے ہوا، حتیم سے ہوا. ڈھکو صاحب نے فرمایا آقدہ سچا. اس نے ہوتا آ کر سنایا، ہمیں کیا پتا تھا. حاجی صاحب مرحوم اتنے خوش ہوئے نا اس اپنے بندے کی بات سن کر کہ واقعی اس عالم نے بھی تصدیق کر دیا جو ہمارے مسئلہ کا نہیں ہے. مسئلہ جناب سارے استاد بیان کرنے میں 100% گارنٹی نال سچا ہوتا ہے. کتابیں میرے پاس پڑھی ہے جو وہ لایا تھا، وہ پورا خانہ بھرا ہوا ہے. تو خلاصہ کیا یاد رکھنا ہے کہ معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ حتیم سے. حتیم کا لفظ آپ کہیں، میں دعا کروں گا اللہ آپ کو دیدار کی توفیق عطا فرما دے. معراج کا سفر، اسراء کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حتیم سے، جو کعبہ شریف کے ساتھ تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی. آنا فی الحتیم، حضور نے فرمایا میں حتیم میں تھا. جبریل امین سواری لے کر آیا. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں سواری کی نظر پہنچتی تھی وہاں سواری کا قدم پہنچتا تھا. جھگڑا ختم ہو گیا. جو ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہو اسے سواریوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کا نام اونچا لینا ہے. شان اور مقام
من المسجد الاقصى بیت المقدس مسجد اقصی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اللہ کریم نے 7 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو وہاں پر جمع کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسل علی النبیون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثالی جسم وہاں پر آئے. میں نے آسانی کے لیے جملہ بولا ہے انبیاء علیہ السلام کی روحیں ہے. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر تھے جو اسی دنیا والے وجود کے ساتھ وہاں آئے تھے. اب خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں. کوئی آپ سے پوچھے آج تک کون سا صحابی زندہ ہے؟ جواب ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں صحابی بھی ہیں. صحابی کون ہوتا ہے؟ جس ایماندار نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اس دنیاوی وجود کے ساتھ، وہ بھی صحابی ہے. اب سوال عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو آنکھوں کی بینائی سے معروم تھے، یہ کیسے صحابی بن گئے؟ جس ایماندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بھی صحابی ہے، اور جس ایماندار کو آمنہ کے لال نے دیکھا وہ بھی صحابی ہے. اگلا جملہ ہو گیا ہوں توجہ چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھا صحابی نہیں بنا. ابو لہب کو دیکھا صحابی نہیں بنا. عتبہ کو دیکھا صحابی نہیں بنا. شیبہ کو دیکھا صحابی نہیں بنا. کیوں صحابی نہیں بنے؟ کہ ان میں ایمان نہیں تھا. صحابی وہ بنتا ہے جس ایماندار کو آمنہ کے لال دیکھ لے. وہ کون ہے؟ صحابی. اچھا آپ نے بتانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں اور بندہ صحابی نہ بنے. ایمان چپ کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں لیکن بندہ صحابی نہ بنے تو ایمان سے محروم ہے. ابو جہل صحابی نہیں بنا، ایمان سے محروم تھا. آپ نے ابو لہب کو دیکھا صحابی نہیں بنا، ایمان سے محروم تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہو. حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہو، دیکھے بھی صحیح موجود بھی ہو، اور بندہ صحابی نہ بنے. نہیں سمجھے؟ ایک گل نہیں سمجھے. سوچنا کیا کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہے اور صحابی بھی ہے. اب امامت مسلح خالی امام کون بنے؟ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پکڑ کر امامت کے مسلح پہ کھڑا کر دیا. حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نبی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل نبی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت یوسف صدیق اللہ، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ. سارے انبیاء کرام کی موجودگی میں کسی کو بھی امامت کے مصلی پر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں تھی. جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، کوئی پیغمبر بھی امامت کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ امام بنے، سارے انبیاء مسلم مقتدی بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی امامت نہیں کرا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہو تو امامت کے مصلی پر مجھے کھڑا ہونے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ تو آپ کو کہنا چاہیے نا
حضرت یا مصلی چھوڑ یا عقیدہ چھوڑ، آپ ہر جگہ موجود ہو، امامت میں کرا رہا ہوں، یہ کیوں؟ یا عقیدہ چھوڑ یا مصلی چھوڑ، دو رنگی چھوڑ دے یا درنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائی، آپ آگے تھے پیچھے نہیں تھے۔ امام آگے ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام پیچھے تھے، حضور آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے پیچھے نہیں تھے۔ کہاں گیا؟ ہر جگہ موجود رہا، نادر ہونے والا نظریہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے سورۃ الفاتحہ سے وہ قرآن میں اتاری ہے، مجھے انعام کے طور پر عطا کی ہے۔ قرآن شریف میں سورۃ الفاتحہ نہیں تھی، انجیل شریف میں سورۃ الفاتحہ نہیں تھی، زبور شریف میں سورۃ الفاتحہ نہیں تھی۔ باقی جو اللہ نے آسمانی صحیفے نازل کیے، کسی کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں تھی۔ سورۃ الفاتحہ صرف قرآن میں ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے تو سورۃ الفاتحہ پڑھی، پچھلے انبیاء پر تو نازل بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ سوال یہ ہے، جب سارے انبیاء کرام نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نبیوں کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہے، وہ اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ نبیوں کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تمہارا فتویٰ کہا جا رہا ہے، بات کو سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تمہیں کتاب دکھائیں گے، حدیث میں آیا ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تمہیں مولوی بتاتے نہیں، حدیث میں نہیں آیا الحمد شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ ساتھیوں نے خاموش نہیں ہونا، جواب یاد رکھنا۔ بھائی جان، جھگڑا یہ نہیں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو مجھے ایک صحیح حدیث دکھا، ایک صحیح حدیث، صحیح حدیث صاف صاف ہو، صحیح حدیث جس کے الفاظ یہ ہوں کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں تیرا مسئلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد کون سے لکھا؟ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا، جو امام کے پیچھے، جھگڑا یہی ہے نا، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مطالبہ کون سا کر رہا ہوں؟ ایک صحیح حدیث، دو نہ، تین نہ، 10 نہ، ایک۔ سوال سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ اب سنو، لمن يصلي وحده، حضرت سفیان بن عیینہ کے الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لمن يصلي وحده، یہ اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به، اذا کبر فکبروا اذا قرأ فانصتوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے، امام کے لفظ حدیث میں امام، انما جعل الامام، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم نے امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، امام سے پہلے نماز شروع نہیں کرنی۔ اذا قرأ فانصتوا، امام قرآن پڑھے تم چپ رہا کرو۔ آگے سنو، اب دو سوال کریں گے۔
صبح کی نماز ہے امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، لیکن ظہر اور عصر کے وقت امام کی قرات تو ہم نہیں سنتے۔ ظہر اور عصر، اب چلو امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے صبح مغرب عشاء، پھر تو ہم خاموش ہو، جب ظہر عصر کو امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے پھر ہم پیچھے پڑھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، صبح ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام قرآن پڑھے گا تو مقتدی کا بھی ساتھ سمجھا جائے گا۔ ظہر اور عصر کی نماز امام کے پیچھے بندہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، مقتدی کی طرف سے امام نے پڑھنی ہے۔ امام پڑھے گا مقتدی کی سمجھ جائے گی۔ قصہ سنایا کرتا ہوں کبھی کبھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ مناظرہ کرنے آ گئے۔ مناظرہ کرو کس بات کا بھائی؟ آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے الحمد شریف نہیں پڑھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں ایک بندہ مقرر کرو جو سب کی طرف سے بات کرے، ایک بندے کا بات کرنا سب کا سمجھا جائے گا۔ وہ جیت گیا تم سارے جیت گئے، وہ ہار گیا تم سارے ہار گئے۔ بالکل انصاف کی بات ہے، ایک بندہ مقرر کر دیا یہ بات کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے مناظرہ جیت لیا ہے۔ واہ بھائی واہ، بات تو شروع نہیں ہوئی، کیسے جیت لیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تم نے ایک آدمی مقرر کیا، ایک بات کرے گا سب کی سمجھی جائے گی، ایک جیت جائے گا سارے جیت جاؤ گے، ایک ہار جائے گا سارے ہار جاؤ گے، ایک گفتگو کرے گا سب کی سمجھی جائے گی۔ ہم نے ایک امام آگے کھڑا کر دیا، ایک امام فاتحہ پڑھے گا سب کی سمجھی جائے گی۔ آگے چلو، اللہ کریم یہ سفر تو نے کیوں کرایا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی۔ جھگڑا یہ بھی حل ہو گیا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں سے اثر ہونا برحق کا، شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق کا، کریموں میں سے کرم ہونا برحق کا، کاملین میں سے اکمل ہونا برحق کا، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ آپ عالم الغیب ہوتے تو اللہ کو نشانیاں دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر تھا، اور پھر 7 آسمانوں سے اوپر اللہ لے گیا، اور 3 تحفے آپ نے پیش کیے، 3 تحفے اللہ نے پیش کیے، 3 تحفے امت کے لیے اللہ نے عطا کیے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ آخر دعوانا آمین۔